باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، آسمان برس رہا تھا اور موسم کافی حد تک خوشگوار ہو چکا تھا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے اور الارم کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی اور جلدی سے منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر وہ کچن میں آئی تھی۔ کچن کا منظر دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی تھی۔ اسے بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کچن میں موجود شخصیت کا گلا دبا دے۔ اسے اس لڑکی سے کوئی خاص قسم کا بیر تھا اور اس کا گھر تھا، اور وہ لڑکی کچن میں نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ تقریباً چلائی تھی۔ اس کے چلانے کی آواز سننے ہی وہ لڑکی مڑی تھی اور اس کی ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر گر گیا۔ یعنی وہ اس کی آواز سے ڈر گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کچن میں آ کر کچھ بھی بنانے کی؟ اس گھر کی ملکہ میں ہوں، تم نہیں ہو۔ یہ بات تمہیں کتنی بار سمجھانی پڑے گی؟ وہ آگے بڑھ کر اس کے کان کے پاس بھرپور طریقے سے چلائی تھی۔ اس لڑکی نے ڈرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کان پر رکھ دیے اور اتنی زور سے چلا رہی تھی کہ وہ ڈس رہی تھی، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ چلانے کے بعد بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس نے کپ میں موجود آدھی چائے اس کے ہاتھ پر انڈیل دی اور وہ جل گئی تھی، لیکن مجال ہے جو اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا ہو۔ وہ بس سسک کر رہ گئی اور اس کے بعد روتے ہوئے کچن سے چلی گئی۔ لیکن اس کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس نے اس لڑکی کی اجازت کے بغیر کچن میں چائے بنائی تھی اور یہ اس کے نزدیک ایک بہت بڑا جرم بن گیا تھا۔ اس نے فوراً سے وہ چائے اور اس لڑکی سے بنائی تھی سنک میں بہا دی اور اس کے ہاتھ کی کوئی بھی چیز نہیں کھانا چاہتی تھی، اور آج تو اس سے پر اتنا زیادہ غصہ تھا کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر کچن میں نہ صرف کھڑی ہوئی تھی بلکہ اس نے چائے بھی بنا لی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی جگہ آہستہ آہستہ وہ لے رہی ہے، لیکن اس لیے وہ اس پر بے پناہ چلائی تھی اور آئندہ کے لیے اسے خبردار کیا تھا کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کام نہ کرے۔ انایا کہاں ہے؟ دکھائی نہیں دے رہی۔ میں ناشتے کی میز پر موجود تھا اور اخبار پڑھتے ہوئے میں نے تبصرہ کیا۔ میری بیوی میری بات پر چونک گئی اور اس نے ناگواری سے میری طرف دیکھا۔ آپ کو ہر وقت اس کی فکر کیوں رہتی ہے؟ ہو گئی یہیں کی کہیں کوئی کام؟ میری بیوی نے ناگواری سے کہتے ہوئے مجھے اطلاع دی۔ فکر ہے تبھی پوچھ رہا ہوں کیونکہ کل مجھے لگا کہ اسے بخار ہے اور اس نے بھی مجھے کہا تھا کہ مجھے دوائی کے لیے جانا ہے، اس لیے پوچھ رہا ہوں وہ کہاں ہے تاکہ میں اسے آفس سے آ کر دوائی دلا دوں۔ میں نے ایک بھرپور وضاحت کی تھی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے دوائی کی، لیکن جانے کی گھر کی میں دوائی رکھی ہے، میں دے دوں گی۔ ویسے بھی بارش کا موسم ہے، اس میں تو ایسا ہوتا ہی ہے، صرف بخار آیا ہے نا، اور یہ تو ایک معمولی سی ہی بات ہے۔ میری بیوی نے پہلے میری بات غور سے سنی اور اس کے بعد مجھ پر یہ رد عمل دیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تھا اور اخبار فولڈ کر کے ایک طرف رکھ دیا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اس کی بحث کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے خاموشی سے چائے پینے لگا۔ ٹھیک ہے، گھر پر اگر کوئی دوائی ہے تو تم اسے دے دینا، اگر پھر اس کو بخار نہ اترے تو مجھے بتا دینا، میں شام کو اسے دوا دلا دوں گا۔ چائے ختم کرتے ہوئے اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے اسے پیار سے کہا تھا، اس کی جتنی فکر کرتے ہیں اگر اتنی فکر میری کریں تو مجھے آپ سے اتنی شکایتیں نہ ہوں۔ بالآخر وہ بول ہی پڑی۔ میرا اس لڑکی کے لیے فکر مند ہونا اندازاً میری بیوی کو بالکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی، وہ سوچتی تھی کہ شاید میں اس کی طرف زیادہ جھک رہا ہوں اور اسے زیادہ اہمیت دے رہا ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا اور کہا تھا کہ تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، وہ بچی ہے، چھوٹی ہے، اس لیے اسے اپنے گھر لایا ہوں تو خیال رکھنا بھی بنتا ہے، بس اس سے وجہ سے کہا تھا تم دل پر مت لیا کرو۔ تم میری بیوی ہو اور ہمیشہ تمہاری جگہ میرے دل میں رہے گی۔ یہ گھر تمہارا ہے، تم ہی اس گھر کی مالکن ہو، تم اس کے بارے میں ایسا نہ سوچا کرو ورنہ اس کے دل میں تنگی پیدا ہوگی اور وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ میں نے اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولا، اپنا رویہ درست کرنے کی تلقین کی تھی، اور وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی اور پھر پاؤں پٹک کر وہاں سے چلتی بنی۔ یعنی اسے میرا نرمی سے سمجھانے کا انداز بھی پسند نہیں آیا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ آخر میں کتنا برداشت کر سکتا تھا؟ وہ ہر وقت اور اپنا
اور اس کا مقابلہ کرتی رہتی تھی، جبکہ ان دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ وہ لڑکی معصوم تھی، ابھی چھوٹی تھی اور اس سے ان چیزوں کی نزاکت کا علم نہیں تھا، جبکہ میری بیوی عمر میں اس سے بڑی تھی، میچور تھی، لیکن نہ جانے اس کے دل میں کیا بیٹھ گیا تھا۔ وہ ہر وقت مجھ سے اس لڑکی کی وجود کے بارے میں لڑتی ہی رہتی تھی۔ بعض دفعہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری نیکی میرے ہی گلے پڑ گئی ہے۔ میں ناشتہ کر کے اب آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا، اتنے میں مجھے باہر سے اپنی بیوی کے چیخنے کی آواز آ گئی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ دوبارہ اس لڑکی پر چیخ رہی تھی، لہٰذا میں جلدی سے کوٹ پہنا تھا اور باہر نکل گیا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر مجھے اب غصہ آ گیا۔ میری بیوی اس کے سر پر کھڑی چلا رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے اسے جانے کا کہا تھا اور پھر اپنی بیوی کی طرف مڑا تھا اور اس سے کہا تھا کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، پھر بھی تم اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کر رہی ہو، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ کیوں تم اس پر چیختی رہتی ہو؟ اس نے انتہائی غصے سے میری طرف دیکھا تھا اور کہا تھا کہ اب آپ کے ہر کام وہ کرنے لگی ہے۔ صبح کچن میں وہ مجھے چائے بناتے ہوئے نظر آ رہی تھی، میں انکل کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں، اور اب آپ کے جوتے پالش کر رہی تھی کہ میں انکل کے جوتے پالش کر رہی ہوں۔ آخر آپ کا اور اس کا رشتہ کیا ہے؟ وہ کیوں آپ کے آگے پیچھے گھومتی رہتی ہے؟ کیوں آپ کے کام کرنا چاہتی ہے؟ آخر کار جو بات اسے پریشان کر رہی تھی وہ اس کے منہ پر آ گئی تھی۔ فار گاڈ سیک، اگر کام کرتی ہے تو اسے کرنے دو، تمہاری ہی آسانی ہو جائے گی۔ تم کیوں بات کا بتنگڑ بنا رہی ہو؟ میں نے اس بار بھی تحمل سے کام لیا تھا اور اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ خود کو اس گھر میں بیکار سمجھ رہی ہے، اس لیے کوئی نہ کوئی کام میں مصروف رہنا چاہتی ہے۔ اچھا، اب ہر بات پر میں ہی آپ کو بری نظر آ رہی ہوں اور آپ کو سچی لگ رہی ہے۔ آخر آپ مجھے بتا کیوں نہیں دیتے کہ آپ کا اور اس کا رشتہ کیا ہے، تاکہ مجھے اس پر بھی ٹھنڈ پڑ جائے اور پھر میں بھی پاگلوں کی طرح نہ چلاؤں؟ اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ اسے مجھ پر اور اس لڑکی پر شک ہو رہا تھا، اس کا دماغ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا اور وہ ہم دونوں کے رشتے کو غلط نظر سے دیکھ رہی تھی۔ دن رات اس کے دماغ میں یہی باتیں چلتی رہی، اس لیے وہ ان 3-4 دنوں میں بہت زیادہ عجیب سی چڑچڑی ہو رہی تھی۔ لیکن اب میری برداشت کی بھی حد ختم ہو گئی۔ اسے سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ تم چاہتے ہو جو بھی سمجھو، اب میں ہر بار ہر موقع پر تمہیں سمجھانے نہیں بیٹھوں گا، میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے دوبارہ اپنے کمرے میں آیا تھا، اپنا ضروری سامان سمیٹا اور باہر نکل گیا۔ وہ مجھے گیٹ تک چھوڑنے بھی نہیں آئی تھی، یعنی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ اب وہ آدھے دن تک روتی رہے گی، لیکن میں ابھی بھی کیا کر سکتا تھا؟ وہ مجھ پر اس لڑکی کے رشتے پر شک کر رہی تھی، جبکہ میں اسے سمجھا چکا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور ایسا روز ہی ہونے لگا تھا۔ لیکن اب میں بھی تھک چکا تھا، اس لیے میں نے پلٹ کر اسے منانے کا نہیں سوچا تھا، اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا اور اپنی گاڑی نکال کر اس میں بیٹھ کر آفس کی طرف نکل گیا۔ آج آفس میں کام کا بوجھ بہت زیادہ تھا اور میں اتنا زیادہ مصروف تھا کہ یہی بھول گیا کہ ایک تو میری بیوی مجھ سے ناراض ہے اور میں صبح اس سے لڑ کر آیا ہوں، اور دوسرا مجھے عنایہ کے لیے بھی دوا بھی لانی تھی، لیکن مجھے گھر سے کسی کا فون بھی نہیں آیا، حالانکہ میں نے اپنی بیوی سے کہا بھی تھا کہ وہ مجھے یاد دلا دے، لیکن اس نے فون نہیں کیا۔ اب وہ ناراض تھی، اس لیے میں نے اس کے موبائل پر فون نہیں کیا تھا، میں نے گھر کے لینڈ لائن نمبر پر کال کی تھی۔ صد شکر کہ فون عنایہ نے اٹھایا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اس نے مجھے بتایا تھا کہ طبیعت بہتر ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں دوا لینے کی ضرورت ہے؟ اس نے مجھے بتایا کہ اسے دوا لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہتر محسوس کر رہی ہے۔ ابھی ہماری یہی بات چیت ہو رہی تھی کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے اس کے ہاتھ سے فون لے کر فون کاٹ دیا ہو، اور یہ کوئی اور نہیں، مجھے پتا تھا کہ میری بیوی ہی ہے۔ فون کٹ گیا تھا اور دوسری ہی لمحے میرے موبائل کی رنگ ٹون بجی تھی۔ اس پر میسج آیا تھا جس میں لکھا تھا کہ صبح سے بیوی ناراض ہے، تو اسے نہیں منانے کا خیال آیا، نہ میرے نمبر پر فون کیا۔ ہاں، اس لڑکی کا اتنا خیال ہے کہ گھر کی لینڈ لائن کال کر کے یہ پوچھ رہے ہیں کہ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں۔ یہ سب کچھ کب سے چل رہا ہے؟ آخر آپ مجھے بتا کیوں نہیں دیتے؟ میں نے بے اختیار گہری سانس بھری تھی اور اپنی کنپٹی مس لی تھی۔ ایک تو آج کام کا بوجھ بہت زیادہ تھا اور دوسرا میرے سر میں بہت زیادہ درد تھا، اور اب میری بیوی دوبارہ سے اپنے پسندیدہ مشغلے میں مشغول ہو گئی تھی، جبکہ میں اس وقت جھگڑے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ اس لیے میں نے اسے میسج کر دیا تھا کہ میں اس وقت بہت زیادہ مصروف ہوں اور رات کو گھر دیر سے آؤں گا، تم کھانا کھا لینا۔ اس کے بعد بھی میرا موبائل کافی دیر تک بجتا رہا اور میسج ٹون پر
یہ بتا رہی تھی کہ میری بیوی چپ رہنے والی نہیں تھی، اس دوسری طرف سے مسلسل میسج کر رہی تھی، لیکن میں اب اپنے سر کو مزید درد نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے فون کو سائلنٹ کر دیا اور سوچ رہا تھا کہ اب آج گھر میں دیر سے جاؤں گا تاکہ میرا دماغ کو تھوڑا سکون ملے۔ مجھے یہ خیال بھی آیا تھا کہ جو نیکی میں کرنا چاہ رہا تھا وہ بالکل میرے گلے ہی پڑ گئی تھی۔ اب میں سنجیدگی سے اس بارے میں سوچنے لگا۔ میرا نام مراد علی ہے اور یہ میری کہانی ہے۔ اس کہانی کے کردار میں خود کو محسوس کرتا ہوں۔ یہ کہانی میرے دل کی بہت زیادہ قریب ہے اور میں اسے آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں۔ یہ میری اپنی زندگی کا کہانی ہے اور میرے لیے ایک سبق تھا۔ میں چاہتا تھا کہ آپ بھی میری زندگی کی کہانی سے وہ سبق سیکھ لیں اور کبھی زندگی میں یہ غلطی نہ کریں کہ میں نے جب سے آنکھ کھولی تھی تو خود کو اکیلا ہی پایا تھا، حالانکہ گھر بھرا تھا لیکن میں خود کو ہمیشہ اکیلا ہی محسوس کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میرے والدین میری پیدائش کے بعد ہی ایک حادثے میں اکٹھے ہی جاں بحق ہو گئے تھے، اور میں کیونکہ اس وقت چھوٹا تھا اور گھر پر لہٰذا بچ گیا تھا اور زندگی کی ٹھوکریں کھانے کے لیے مجھے چن لیا تھا۔ یعنی میں بچپن ہی سے یتیم تھا، مجھے میری دادی نے پالا تھا اور اس کے بعد وہ بھی چل بسی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں اپنے چچا چچی کے رحم و کرم پر تھا، ان کے نے بھی بچے تھے، اس لیے مجھے تو توجہ نہ ملنے کے برابر ہی تھی۔ اس پر میں ان کا قصور بھی نہیں تھا، زندگی ہی بے رحم تھی میری۔ میں کسی اور سے کیا شکوہ کرتا؟ گھر میں تنگ دستی تھی، غربت تھی، یہاں تک کہ بعض دفعہ تو ان کے بچوں کا جھوٹا کھانا ہی کھانا پڑتا تھا، ان کے بچوں کی ادرن پہننی پڑتی تھی اور یوں ہی زندگی بسر ہو رہی تھی۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ غربت ہمیشہ سے ہمارے گھر پہ ڈیرے ڈالے تھی۔ چچا کا کاروبار میں نقصان ہوا تھا اور اس کے بعد انہوں نے پھر دوبارہ کوئی کاروبار کرنے کی کوشش نہ کی تھی۔ ان کے اندر ایک خوف بڑھ گیا تھا کہ دوبارہ اگر کوئی انہیں نقصان ہو گیا تو وہ جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اس لیے انہوں نے ریڑھی لگانے پر اکتفا کیا تھا، اور ریڑھی کے آمدنی گھر میں موجود 7 جانوں کا پیٹ کیسے پال سکتی تھی، جبکہ مہنگائی کا طوفان بھی بے ہنگم تھا۔ میری قسمت میں کچھ تبدیلی تو اللہ پاک نے لکھ ہی رکھی تھی، لیکن جب پھپھو چچا سے ملنے آئی اور انہوں نے میری حالت دیکھی تو انہوں نے چچا سے کہا کہ جواد، تم نے مراد علی کا کیا حال بنا کر رکھ دیا؟ اگر تمہیں اسے پالنے میں دقت پیش آ رہی ہے تو تم اسے میرے حوالے کر دو، کم از کم میں اسے پڑھا لکھا کر اس قابل تو بنا دوں گی وہ اپنا خود کما سکے۔ اور چچا کو تو جیسے مجھے چھٹکارا حاصل کرنے کا موقع مل گیا۔ پھپھو مجھے اپنے گھر لے آئی، حالات وہاں بھی کم و بیش یہی تھے، ہاں پر اتنا تھا کہ مجھے کھانا پیٹ بھر مل جاتا تھا۔ پڑھائی پر زور دینے کا کہا تھا اور میں نے اچھے بچوں کی طرح ان کی بات مان لی اور اپنی پڑھائی پر توجہ دینے لگا۔ پڑھائی پر توجہ دیتے ہی مجھے لگا تھا کہ میں واقعی کچھ کر سکتا ہوں، اور یہی دھن پر مجھ پر سوار ہو گئی۔ پھپھو مجھ سے گھر کے سارے کام کرواتی تھی، مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ وہ کھانا تو دیتی تھی، اور اس سے کھانے سے جو مجھے توانائی ملتی تھی میں رات میں اسے پڑھنے پر گزار دیتا تھا، اس لیے مجھے پھپھو کے رویے اور ان کے کاموں پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں رات کو دیر تک جاگ کر پڑھتا تھا، یہاں تک کہ میں نے بہت اچھے نمبروں سے میٹرک پاس کر لیا تھا۔ اس زمانے میں میٹرک تک پڑھنا بھی بہت زیادہ اچھا سمجھا جاتا تھا، لہٰذا اب میں 3 کام کرنے لگ گیا تھا، ایک تو پھپھو اور ان کے گھر کے کام، دوسرا اپنی پڑھائی، اور تیسرا اپنی ایک پارٹ ٹائم جاب۔ اس سے مجھے بہت سہارا ملا تھا اور یوں میں نے گریجویشن کر لی تھی۔ گریجویشن کے بعد پھپھو کو نہ جانے کہاں سے یہ بات سوجی کہ میرے سر پر صحرا سجنا چاہیے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے لڑکی تلاش کرنا شروع کر دی۔ میں نے انہیں منع بھی کیا تھا کہ میں اس وقت پڑھائی پر توجہ دینا چاہتا ہوں، لیکن پھپھو نے مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیا تھا کہ پڑھائی تم شادی کے بعد بھی کرنا۔ یوں انہوں نے میری شادی کر دی، لیکن میری پڑھائی کی دھن ختم نہ ہوئی تھی۔ طویل عرصے یتیم دوسروں کی جھڑکیوں سنتے، گالیاں کھاتے اور آدھا پیٹ بھرتے ہوئے گزری تھی، اس لیے میرے ذہن سے یہ دھن نہ نکلی تھی کہ میں پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتا ہوں، اور یہی دھن مجھ پر ایسی سوار ہوئی تھی کہ میں واقعی ہی پڑھ لکھ کر ایک اچھی جاب پر، اچھی کمپنی میں، اچھی پوسٹ پر کام کر رہا تھا۔ ان تمام چیزوں میں ایک تو میرا خود کو بہت بڑا ہاتھ تھا، اور دوسرا میری لگن محنت تھی، اور تیسرا میری بیوی کا صبر تھا۔ اب زندگی کی گاڑی اچھی چلنے لگی تھی، جب ہم سفر اچھا مل چکا تھا تو سب کچھ اچھا تھا، اور یہی سب کچھ میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ بیوی کو میرے سفر کا علم تھا، وہ تلخیاں چھپا لیتی تھی جو یتیمی میں برداشت کرتی تھی۔
کر رہا تھا وہی اس نے بھی کی تھی۔ اچھی زندگی گزری تھی۔ ہاں بس ایک نعمت سے اللہ نے محرومی رکھی تھی اور وہ تھی اولاد کی نعمت۔ اس چیز کی کمی مجھے کبھی کبھی محسوس ہوتی تھی، لیکن میں اپنی بیوی کو یہ بات محسوس نہیں ہونے دیتا تھا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے مجھے صاحب اولاد کرنے کی ٹھانی تھی، اور اس طرح سے صاحب اولاد کیا تھا کہ میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوا تھا۔ یوں تھا کہ ایک بار آفس سے واپس آتے ہوئے مجھے کچرے کے ڈھیر کے پاس ایک بہت پیاری سی بچی کھڑی نظر آئی۔ اس کے گال پر بالکل گلابی تھے اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ لڑکی درمیانے قد کی تھی اور اس کی عمر یہی کوئی 9-10 برس کی ہوگی۔ مجھے اس لڑکی پر بہت زیادہ پیار آیا تھا اور وہ مجھے دیکھ رہی تھی، اور اس کے بعد نہ جانے سے کیا سوچا تھا کہ اس نے پاس پڑے کچرے کے ڈھیر میں ہاتھ ڈال کر اس نے کچھ نکالا اور کھا گئی۔ میں یہی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ گاڑی سے باہر نکل آیا۔ یہ منظر میرے لیے خطرناک ترین تھا۔ مجھے اللہ نے نوازا تھا اور میں روز اچھا کھانا کھا کر سوتا تھا۔ مجھے خود سے بے اختیار شرم آئی تھی۔ میرے سامنے ایک 9-10 سال کی بچی کچرے کے ڈھیر سے کھانا نکال کر کھا رہی تھی۔ ایک دم سے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور مجھے پر یہ خوف طاری ہو گیا تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اگر یہ پوچھ لیا کہ تمہارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تمہاری اس بحث کے بچے کچرے سے کھانا کھا رہی تھی، تب تم کہاں تھے؟ مجھے بے اختیار ایک جھرجھری سی محسوس ہوئی تھی اور میں فوراً سے اس بچی کی طرف بڑھا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر پیچھے ہٹی تھی اور خوفزدہ ہو گئی تھی۔ تم بھوکی ہو؟ تو اس نے زور زور سے سر ہلایا، اور واقعی میں بہت زیادہ بھوکی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ کیا تم میرے ساتھ گھر چلو گی؟ میں تمہیں کھانا کھلا دوں گا۔ وہ کچھ بھی سوچے بغیر میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی گاڑی سے پانی کی بوتل نکال کر اس کے ہاتھ دھوئے تھے اور پھر اسے منہ صاف کرنے کو کہا۔ اس نے اپنے ہاتھ اور منہ دونوں کو صاف کر لیا۔ اب وہ بالکل صاف ستھری لگ رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں اسے لے کر ایک قریبی ریسٹورنٹ میں گیا اور اسے کہا تھا کہ اسے کیا کھانا ہے، تو اسے تو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، تو شاید وہ بھی اتنی زیادہ نہیں بول سکتی تھی، اس لیے میں نے خود ہی اس کے لیے رول، برگر اور پیزا منگوا لیا تھا۔ وہ اپنے سامنے اتنا سارا کھانا دیکھ کر بے حد خوش ہو گئی تھی اور بے اختیار کھانا شروع ہو گئی تھی۔ میں اسے کھاتے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ میرے دل کو عجیب سکون مل رہا تھا۔ وہ اپنی بیٹی جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ اسی دوران میں نے ایک فیصلہ کیا اور سوچ لیا تھا کہ مجھے اس پر یہ حال میں عمل کرنا ہے۔ وہ کھانا ختم کر چکی تھی۔ اب اس کے چہرے پر ایک الگ ہی خوشی نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا وہ میرے ساتھ میرے گھر چلے گی، میرے گھر پر رہے گی؟ تو اس نے کچھ بھی نہ کہا، بس ٹکر ٹکر مجھے دیکھتی رہی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ کیا تم میری بیٹی بنو گی؟ تو وہ بس شرما کر مسکرا دی تھی۔ میں اسے گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ میری بیوی نے دروازہ کھولا اور جب اس نے دیکھا تھا کہ ایک بچی میرے ساتھ ہے تو اس نے حیرانی سے میرے طرف دیکھا تھا۔ میں نے اسے آنکھوں میں اشارہ کیا تھا کہ تم سب بتاتا ہوں۔ میں اسے اندر لے آیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ تمہارے پاس اگر اس کے ناپ کے کوئی کپڑے ہوں یا تمہارے وہ کپڑے جو تمہیں چھوٹے ہو گئے ہوں تو تم اسے فی الحال پہنا دو۔ میری بیوی نے میری بات سنی تھی اور میری بات پر عمل کر دیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی صاف ظاہر تھی۔ اس نے بچی کو نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنا دیے تھے اور میری ہدایت پر اسے کمرے میں سلا بھی دیا تھا۔ اس کے سوتے ہی وہ میرے پاس آئی تھی اور اس نے ناگواری سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ کون ہے؟ کس کو اٹھا کر گھر لے آئے ہو؟ تب میں نے اسے سارا قصہ سنایا تھا اور کہا تھا کہ وہ بچی مجھے میری بچی جیسی ہے محسوس ہوئی تھی، اس لیے میں اسے گھر لے آیا۔ اب ہم اسے پال لیں گے، اس سے اپنی بیٹی بنا کر رکھیں گے۔ میری بات سن کر میری بیوی خاموش رہی تھی، حالانکہ مجھے امید تھی کہ وہ میری طرح خوش ہوگی اور میری بات کی تائید کرے گی اور میرے ساتھ رہے دے گی۔ ہاں، ہماری اولاد نہیں ہے تو ہم اسے اولاد بنا لیں گے اور اس کی پرورش کریں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ کیا بات ہے، تو اس نے ٹال مٹول سے کام لیا اور پھر کھانے کے دوران بھی وہ خاموش رہی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں نے اسے آرام کرنے کا کہہ دیا اور خود بھی آرام کے غرض سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ اب میں کمرے میں آنے سے پہلے میں نے ایک نظر اس بچی کے کمرے میں بھی ڈال دی۔ وہ پرسکون سو رہی تھی۔ میری بیوی نے اسے کمبل بھی اوڑھا دیا تھا۔
میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایک دن وہ اس کے ساتھ سو جائے، کیا پتہ وہ بچی نیند میں ڈرتی ہو۔ میری بات سن کر میری بیوی چند لمحے مجھے دیکھتی رہی اور پھر اپنا کمبل اٹھا کر دوسرے کمرے میں اس بچی کے پاس جا کر سو گئی۔ اب مجھے سکون ہو گیا تھا کہ وہ نیند میں ڈرے گی نہیں۔ اگر نیند سے اٹھ کر اسے چلنے کی عادت ہوئی تو میری بیوی اس کے پاس اس کے بات کا اطمینان تھا اور میں اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔ اگلے دن میری آنکھ جب کھلی تو وہ ان کے کمرے میں گیا تھا اور وہ بچی بھی سو رہی تھی، لیکن میری بیوی وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس کے پاس چلا آیا، اسے ہدایت کی تھی کہ وہ بچی جیسے ہی اٹھے اسے ضرور پوچھے کہ اسے کیا کھانا ہے۔ میری بیوی اب بھی خاموش تھی۔ میں نے اسے پوچھ لیا تھا کہ کیا تم میرے فیصلے سے خوش نہیں ہو، تو اس نے میری طرف دیکھا تھا اور پھر مجھے جو کچھ کہا تھا وہ مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ بھی کمال کرتے ہیں، آپ ایک جوان خوبصورت لڑکی کو میرے پاس لا کر وہ ہماری منہ بولی بیٹی تو ہے، لیکن وہ آپ کے لیے نامحرم ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ لوگ کہیں گے کہ مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں نے ایک یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا ہے، اب میں نے ایک ذمہ داری اٹھائی ہے تو اسے نبھاؤں گا۔ میری بیوی نے مجھے جواب دیا، باہر آ گیا۔ اس نے بچی کو بھی اٹھایا تھا، اس نے بھی ہمارے ساتھ ناشتہ کیا تھا اور اس کے بعد میں اپنی بیوی کو اس کا خاص خیال رکھنے کے لیے کہا تھا۔ آفس سے بھی اس نے بار بار فون کر کے اس بچی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس بچی سے بہت زیادہ محبت محسوس ہونے لگی تھی مجھے۔ جو محسوسات میرے تھے وہ میری بیوی کے نہیں تھے۔ وہ شروع دن سے ہی اس سے چڑھتی تھی، وہ میرے فیصلے کے خلاف تھی، اسے اپنی بیٹی نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اس کے بقول ہماری شادی کو بھی عرصہ ہی کتنا ہوا تھا کہ بچے کو گود لے لیتے، جبکہ ہم نے اسے گود بھی نہیں دیا تھا، آپ تو اسے کچرے سے اٹھا کر لے آئے تھے۔ اس کی یہ بات مجھے بہت ناگوار گزری تھی اور میں نے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس بچی کے آنے سے ہمارے تعلقات میں ایک غیر واضح دراڑ سی آ گئی تھی۔ 6 مہینوں میں ہی اس کا قد کاٹ اچھا نکل آیا تھا، وہ اچھی خاصی صحت مند ہو گئی تھی، اس کے ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی بھی میں نکھار آ گیا تھا۔ میں اپنی بیوی کو دیکھ دیکھ کر جیتا تھا، میں اس کی پسند ناپسند کا بہت خیال رکھتا تھا، یہاں تک کہ اس کے بارے میں اس کی پسند پوچھی تھی، کپڑوں کے بارے میں، اور اس نے مجھے بتائی تھی، اور اس کے بعد میں نے اس کے آگے کپڑوں کا ڈھیر لگا دیا تھا، لیکن میں یہ بھول گیا تھا کہ میری بیوی بھی ہے، اس وقت میرے پاس ساتھ موجود ہے۔ اس نے جب اس وقت طرح عنایا پر میں نے اس کی محبت کا عنایا رکھا تھا، جس میں اپنی بیٹی کہتا تھا، بے دردی سے خرچ کرتے ہوئے دیکھا تو کہ بغیر نہ رہ سکی۔ میری تو حسرت ہی رہی کہ آپ مجھ پر بھی اسی طرح خرچ کریں، مجھے بھی ایسے ہی تحفوں کا ڈھیر لا کر دیں، لیکن ہائے قسمت، میری قسمت سے زیادہ اچھی تو قسمت اس لڑکی کی ہے جسے اللہ نے راتوں رات راستے سے اٹھا کر عالیشان گھر پر لا پٹکا۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ میری بیٹی کے بارے میں کیا سوچتی ہے، حالانکہ اس سے پہلے کہ وہ خاموش رہتی اس کے کام کر دیا کرتی تھی، لیکن پہلے 2 دن سے نہ جانے اس سے کیا بات ہوئی تھی کہ وہ اسے طعنے دیتی تھی۔ اس کی باتوں سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ میرے اس رشتے کو غلط نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ پوری جان حاضر ہے، اس وقت مذاق کے موڈ میں تھا، حالانکہ مجھے اس کی بات بہت غوری لگ رہی تھی، لیکن پھر بھی میں نے نہ جانے دیا اور اب سب کچھ دیکھ رہی تھی، سن رہی تھی اور محسوس بھی کر رہی تھی، لیکن چپ ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کبھی بھی نہیں بولے گی، یہ کہہ کر وہ وہاں رکی نہیں تھی اور چلی گئی تھی۔ اب ایسا ہی ہونے لگا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ تمہاری بیٹی اب جوان ہو گئی ہے، اس لیے تم اس سے تھوڑا فاصلہ رکھا کرو، اور میں یہ بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ویسے میں نے اثر نمو و محبت سے اس کے سر پر دست شفقت رکھتا تھا، اس کے علاوہ میں اس سے نرمی سے بات کرتا تھا، اور ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میری بیوی کو مجھے یہ ہدایت کرنی پڑی تھی، لیکن میں نے یہ کڑوا گھونٹ بھی بھر لیا تھا۔ اب وہ بات بات پر مجھے طعنے دیا کرتی تھی، اور اس کی باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھ پر اور میرے کردار پر شک کر رہی ہے، اور اس لڑکی کی خوبصورتی سے شاید وہ حسد کرتی تھی، حالانکہ میرا رب گواہ ہے کہ میں اسے اپنی بیٹی ہی سمجھتا تھا، اس سے کوئی ناجائز تعلق نہیں تھا۔ میری بیٹی جس کا نام عنایت رکھا تھا وہ اتنی زیادہ سمجھدار تھی کہ اس نے ایک بار بھی اپنی ماں کی شکایت نہیں کی تھی، اس کی ناروا سلوک رکھتی تھی، بلکہ وہ ہمیشہ اس کے اچھے سلوک کی تعریف کیا کرتی تھی۔ عمر میں وہ اب 11 برس کی ہو گئی تھی، لیکن سمجھدار تھی۔ کہیں آج بھی اس نے صبح اس بات پر ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا کہ میرے کچن میں جانے سے پہلے وہ کچن میں کیسے موجود تھی۔
اس کے بعد اس بات پر شروع ہو گئی تھی کہ اس نے تمہارے جوتے پالش کیے ہیں۔ اس بار بھی میں درگزر کے کام پہ آ گیا تھا، لیکن بات بات پر ایک ہی بات کرنا مجھے بھی غصہ آ گیا تھا۔ اس سے ناراض ہو کر میں آفس میں آ گیا۔ دوسری بات، انایا کی طبیعت بھی خراب تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے دوا دے دے، لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ جب میں گھر دیر سے پہنچا تھا تب انایا مجھے صوفے پر بیٹھی ہوئی ملی تھی اور میری نظر فوراً اس کے ہاتھ پر پڑ گئی تھی۔ ایک دم ایک جگہ سے کافی زیادہ لال ہو رہی تھی۔ فوراً اسے آگے آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بغور دیکھا اور اس سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہو گیا ہے۔ اسی اثنا میں میری بیوی کمرے سے نکلی اور چونکہ میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، لال نشان کو دیکھا تو کوشش کی تو کچھ اور ہی سمجھی تھی اور اس کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ اچھا، تو یہاں پر رنگ رلیاں منائی جا رہی ہیں؟ اگر تمہارا دل پہلے ہی اس کی خوبصورتی پر آ گیا تھا تو تم مجھے بتا دیتے۔ اس کی کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان، میرا پارا بے تحاشا ہائی ہو گیا۔ میں نے انایا کو وہاں سے جانے کو کہا اور ڈر کر وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں آگے بڑھا اور زوردار تھپڑ اپنی بیوی کو رسید کیا اور وہ دور جا گری تھی۔ میں نے انگلی اٹھا کر اسے خبردار کیا کہ آئندہ میرے اور میری بیٹی کے بارے میں رشتے پر انگلی اٹھانے سے پہلے یہ یاد رکھنا کہ تمہاری اس کے بھاری خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ میں گرجدار آواز سے خبردار کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ مجھے باہر سے اس کے رونے، چیخنے اور سسکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن میرے دل پر اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے بات اس قدر گھٹیا کی تھی کہ میں اسے مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرا، انایا کے ہاتھوں پر لال نشان دیکھ کر میرے غصے کو ہوا بھی دی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ صبح جب وہ کچن میں گئی تھی اور چائے بنا رہی تھی تب اس نے شاید چائے اس پر غصے میں انڈیلی تھی اور اس کا ہاتھ جل گیا تھا۔ لیکن آفرین ہے میری بیٹی پر کہ جب سے میں نے اسے بیٹی کہا تھا، اس نے بھی بیٹی ہونے کا حق ادا کیا تھا۔ مجھ سے میری بیوی کا ناروا سلوک کا تذکرہ تک نہ کرتی تھی، بلکہ ہمیشہ سب اچھا ہے کہ رپورٹ دیا کرتی تھی۔ میں دوبارہ سے کمرے سے نہیں نکلا۔ ایک طرف تو مجھے یہ فکر تھی کہ انایا کو بخار تھا اور دوسرے اسے دوا بھی نہیں ملی تھی۔ میں نے اسے بتا تو دیا تھا کہ دوا یہاں رکھی ہے، تم اٹھا کر یہاں کھا لینا، لیکن وہ بچی ہی ہوگی اور اس کا ذہن بھی تو بچہ ہے۔ چنانچہ میں ساری رات بستر پر یوں ہی کروٹیں لیتا رہا، باہر نہیں جا سکتا تھا کیونکہ میں نے اسے تھپڑ لگا دیا تھا کہ آئندہ وہ اپنی زبان بند رکھے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا ایک تھپڑ کیا رنگ لائے گا۔ ساری رات بے چینی میں گزرنی تھی۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی اور ابھی میں وضو کی غرض سے واش روم چلا گیا تھا کہ کسی نے باہر کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا تھا۔ میرے دل میں کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ میں نے باہر جا کر فوراً سے دروازہ کھولا تھا۔ وہاں کوئی اور نہیں، میری بیوی کھڑی تھی اور زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں نے نہ سمجھی اور اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، اور پھر تقریباً مجھے کھینچتے ہوئے باہر کی جانب لے گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا کہ میں سمجھ گیا تھا کہ شاید اس نے میرا غصہ انایا پر نکالا ہے اور اسے مارا ہوگا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہوگی۔ لیکن میری بیوی روتی چلی جا رہی تھی اور مجھے تقریباً گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف لے گئی۔ میں نے نہ سمجھی کہ عالم میں اس کی طرف دیکھا۔ انایا کا کمرہ تو اس طرف ہے، مجھے باہر کی طرف کیوں لے کے جا رہی ہے؟ تب باہر کا دروازہ جیسے ہی کھلا تب میرے منظر دیکھ کر گر ہی پڑا۔ مجھے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے بے اختیار اپنا سینہ مسلا تھا اور دل کی دھڑکن کو بحال کرنے کی کوشش کی تھی۔ میری بیوی بھی دوپٹہ منہ پر رکھے زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں بمشکل اٹھا اور اپنی بیوی کی طرف دیکھا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے حواس ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ سامنے میری بیٹی انایا بے سد اور حرکت پڑی تھی۔ اس کا پورا جسم بلو ہو گیا تھا، یعنی ٹھنڈ سے اس کا جسم اکڑ رہا تھا اور اس کے پورے جسم میں آکسیجن کی شدید کمی تھی۔ باہر بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، یہاں تک کہ میں بھی کانپنے لگا تھا۔ میں نے غصے سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں غصے میں اندھی ہو گئی تھی اور شدید بخار میں نے اس سے شدید ٹھنڈ میں باہر نکال دیا۔ آپ نے جو مجھے تھپڑ مارا تھا اس کا قصوروار اسے سمجھ رہی تھی اور اس کی سزا میں نے اسے دے دی تھی۔ آپ کے سوتے ہی میں نے اسے گھر سے نکال دیا تھا، حالانکہ اس نے میری منتیں کی، میرے پاؤں پڑے، مجھ سے معافی بھی مانگ لی، لیکن میرے دل میں کوئی اثر نہ ہوا اور میں نے اسے گھر سے باہر نکال دیا، اور اب اس کی یہ حالت ہو گئی۔ مجھ سے یہ اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی، پلیز آپ کچھ کریں۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔
میں نے اسی وقت اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں اس سے کہا کہ سفینہ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتا مجھے آواز آئی، اور وہ آواز عنایا کی تھی، مجھے پکار رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی بابا میرے پاس آئے، اور اس کے پکارنے میں اس کے پورے